الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد إلا الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بلایا اور یہاں اپنی ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا اور جمعے سے قبل تھوڑی دیر ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں نے اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انسانوں پر اللہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں، یا انسانوں کو اللہ نے جو احکامات عطا کیے ہیں، وہ دو قسم کے احکامات ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر حقوق اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو حقوق اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ کے جو بندے پر حق ہیں یا اللہ کی جو بندے پر ذمہ داریاں ہیں جو بندے کو ادا کرنی ہیں، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. ایک حق اور ایک ذمہ داری بندے کی بندے پر ہے، یعنی مخلوق کی مخلوق پر ہے. اس ذمہ داری کو اور اس حق کو حقوق العباد کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جو ہمارے اوپر حق عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور دوسرا حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور حقوق العباد سے مراد ہیں آپسی حقوق. جسے پہلے بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ایک روایت میں آتا ہے 6 حق ہیں. ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب دعوت کی جائے تو دعوت قبول کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اگر پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے تو قبرستان تک اس کے ساتھ پیدل جائے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حقوق العباد جن کو ابھی ذکر فرمایا. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 2 طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت شریفہ نازل فرما کر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی سزا دے کر بھی، یعنی شرک کی سزا دے کر بھی اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ شرک کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے کر اللہ اسے پاک فرما دیں گے اور پھر جنت میں اس کا داخلہ عنایت فرما. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے بڑا درجہ شہید کا درجہ ہوتا ہے، مگر اللہ نے یوں فرمایا حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حقوق العباد کی اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو بھی اگر اس کے اوپر قرض ہے
یعنی حقوق العباد سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، جب تک حق والا حق نہ معاف کر دے یا وہ خود اپنا حق معاف نہ کرا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک اسے معاف نہیں فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص قیامت میں اس حال میں آئے گا، بڑا نمازی، بڑا روزے دار، بڑا نوافل کا اہتمام کرنے والا، تہجد کا اہتمام کرنے والا، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا، ذکر و تسبیح میں مشغول رہنے والا، گویا نیکیوں کے انبار لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سب اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ اس کی تو مرتے ہی مغفرت فرماتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں کروڑوں نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، مگر قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، وہ سارے کے سارے حقدار وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ اس پر میرا بھی حق ہے، اللہ اس پر میرا بھی حق ہے، اللہ اس پر میرا بھی حق ہے۔ تو جب تک اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں، لو بھائی تم بھی، لو بھائی تم بھی، وہاں زمین اور جائیداد کے جھگڑے نہیں کام آئیں گے، وہاں پیسے اور روکڑے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو بدلہ اگر چکایا جائے گا تو وہ نیکیوں سے چکایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے جائیں گے، حق والوں کو حق دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ اب حالت یہ ہوگی کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی۔ پھر کیا ہوگا؟ حق والے رہ جائیں گے کہ تمہارا کیا حق ہے اس کے اوپر، کہ فلاں ہے، ڈال دو اس کے اوپر، اس کے گناہ اس پر ڈالتے جائیں گے۔ زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا تھا، اس کا بھی گناہ اس کے اوپر، چوری نہیں کی تھی، اس کا گناہ بھی اس کا اوپر۔ غرض یہ کہ ہزاروں گناہ اس کے اوپر لد جائیں گے اور اس کے طفیل وہ جنت میں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے من قطع شبرا من الارض ظلما، کہ جس نے دنیا کے اندر ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضائی، جس نے کسی کی ایک سود زمین بھی قبضائی ظلمن، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حصے کے 7 حصوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کا بڑا مسئلہ اہم ہے۔ حقوق اللہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتے، اگر کسی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے حق کو معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حقوق العباد تو اس وقت تک معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود معاف نہ کرا لے، یا وہ حق ادا نہ کر دے، یا وہ خود معاف نہ کر دے، تب تک حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں پہچانتے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑوں کا بڑک پن ختم، چھوٹوں پر شفقت ختم، ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانتا، ماں باپ کے حقوق بھول گئے، اساتذہ کے حقوق بھول گئے، اپنے بڑوں کے حقوق بھول گئے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق یاد نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حالات کی وجہ سے نہیں کہ ہم حالات کی وجہ سے ایسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس کی دوسری مثال کے ذریعے فرماتا ہے تم لوگ یوں کہتے ہو کیا ہمارے اوپر بھوک مری آ گئی، ہم غربت میں ہیں، ہم مفلسی میں ہیں، ہم بیکار ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، ہمارے پاس کوئی اسباب راحت نہیں ہے، سامان تعیش نہیں ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں ایسے حالات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، مگر اس امتحان کی حالت میں بھی کسی وقت بھی کسی بھی حال میں اللہ کے حق کو تو بھلایا جا سکتا ہے، لیکن بندے کے حقوق کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے زیادہ ہمیں تربیت جو کرنی ہے، محنت جو کرنی ہے، حقوق العباد پر محنت کرنی ہے۔ یہ ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ بڑوں کو بڑا ماننا، جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھے گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا، جب تک یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھے گی، پڑوسیوں کا ہم پر کیا حق ہے، جب تک یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اللہ کے رسول میرے پڑوسی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ایک صحابی نے اور پوچھا، تو اللہ کے رسول سے جب یہ واقعہ معلوم کیا گیا تو اللہ کے رسول نے خوب بلیغ انداز میں لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھاتے سمجھاتے وہ صحابہ کرام یوں کہنے لگے کہ پڑوسی کے اللہ کے رسول نے اتنے حقوق بتلائے، ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ آج پڑوسی کو بھی ہمارا وارث بنا دیں گے، آج پڑوسی کو بھی ہمارا وارث بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چند دن کے مہمان ہیں، یہاں کسی کا حق کو دبا لیا، کسی کا مال ظلمن کھا لیا، کسی پر ظلمن کر دو پیسے خرید و فروخت کے ذریعے دو پیسے فالتو کما لیے، کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہاں ہر چیز کا حساب دیا جائے گا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے۔ تم نے فضائل اعمال میں ایک حدیث سنی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کی کیا تربیت کی، دین کے مطابق کیسے ڈھالا، جو اللہ نے تمہیں یہ جوانی عطا کی تھی کہاں خرچ کی، اللہ نے جو مال عطا کیا تھا اس میں سے حق ادا کیا یا نہیں کیا، تم نے اپنی جان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم نہ سمجھے، اللہ فرما رہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، ان دین کی باتوں سے کچھ نصیحت حاصل کر لو، اپنے دلوں میں بٹھا لو، سمجھ لو، سمجھا لو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو علماء کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ، وہاں جا کر دین کی باتیں معلوم کر لو۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا ہے، علماء کی مجلس میں چلے جاؤ، وہاں جا کر مسائل معلوم کرو، اپنے حالات کو رکھو اور حالات کو صحیح بنانے کی کوشش کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان کہی ہوئی باتوں کی روشنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی